السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الإثم وباطنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اے انسان اب بھی فرصت توبہ کے دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے، اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے تو ہمیں بچا لینا آسان ہے، لہذا ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور پوری دنیا میں ہمارے دو ہی دشمن ہیں، اس کو یاد کر لیجئے، اس کو یاد رکھ لیجئے، ایک نفس اور ایک شیطان۔ ہمیں چاہیے کہ ان دونوں سے ہم پکی دشمنی کریں،
ان سے دشمنی ہوگی تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اور ان سے دوستی کریں گے، نفس و شیطان کی بات مانیں گے، گناہوں کے راستے پر چلیں گے تو ہم اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اور ایک انسان کی سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر سے گر جائے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے تو توبہ کر لے، پچھلے جو بھی گناہ ہوئے اے سے زیڈ تک سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کر لے، اور یہ طے کر لے کہ اب مجھے گناہ نہیں کرنا، اب مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والا اب مجھے کوئی کام نہیں کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کون ناراض ہو رہا ہے۔ اچھا بھائی، گناہ کرنے سے کون ناراض ہوتا ہے؟ تو کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اچھا، بندہ گناہ کب کرتا ہے؟ جب یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ یاد رہ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا خالق مجھے دیکھ رہا، میرا مالک مجھے دیکھ رہا، میرا پالنہار مجھے دیکھ رہا، میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، رحیم اللہ، کریم آتا، تو وہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر بندہ گناہوں سے بچے گا۔ اگر کوئی بزرگ ہمارے ساتھ ہو تو ہم بد نظری کرتے ہوئے بچتے کہ نہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ اللہ والے ہمارے ساتھ ہے، کیسا لگے گا بد نظری کریں گے تو؟ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہم بد نظری کریں، ارے اتنی بڑی ہستی کا پروردگار ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم بد نظری کریں، پھر بھی ہم گناہ کریں، پھر بھی ہم گانے سنیں، پھر بھی ہم جھوٹ بولیں، پھر بھی ہم دھوکہ دیں، پھر بھی ہم تانے دیں، پھر بھی ہم بد نظری کریں، پھر بھی ہم لوگوں کی غیبتیں سنیں، پھر بھی ہم چغلی کریں، پھر بھی ہم لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، پھر بھی ہم نمازوں میں تاخیر کریں، پھر بھی ہم نمازوں میں سستی کریں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیجئے۔ اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی شک کی بات نہیں۔ ابھی میں بول رہا ہوں، اللہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہو، اللہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تو دیکھ ہی رہے۔ الم یعلم بان اللہ یری انہ علیم بذات الصدور ان ربک لبالمرصاد یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وهو معکم اینما کنتم الم یعلم بان اللہ یری۔ میں اور آپ اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھ لیجئے، اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اور اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لیں گے۔ گناہ کرنے میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ ہر کبیرہ گناہ کے اندر 10 باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا خلاصہ کچھ تفصیل کے ساتھ سن لیجئے اس عاجز کی زبانی۔ نمبر 1، گناہ کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے۔ ضروری نہیں گناہ کبیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چھوٹا گناہ وہ بڑا گناہ زیادہ خطرناک ہے، لیکن خیر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا یہ نہ دیکھ، بلکہ یہ دیکھ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ نمبر 2، گناہ کرنے والا شیطان کو خوش کرتا ہے، کیونکہ گناہ کے صدور سے دشمن شیطان خوش ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، شیطان کو خوش کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو گناہ کیا تو شیطان خوش، اللہ ناراض، اور گناہوں سے بچے تو شیطان ناراض اور اللہ خوش۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ ملا تو سب ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔
ہاں، یوں سمجھیے کہ گناہ کرنے والا جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، نمبر 4 وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ بندہ جہنم کے قریب ہو جائے، جہنم کے راستے پر چل پڑے اور جہنم میں لے جانے والے کام کرے، اور جتنا جہنم کے راستے پر چلتا جائے گا اتنا ہی جنت جو اللہ کا مہمان کھانا ہے اس سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو گناہ کرنے والا جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، گناہ کرنے والا اپنے نفس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، گویا اس نے اس کو آگ میں پڑنے کے قابل بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہماری جان چھڑائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ نمبر 6، گناہ کرنے والا اپنے نفس کو ناپاک کر لیتا ہے۔ ہر گناہ باطنی نجاست کے مانند ہے، جس طرح ظاہری نجاست پانی سے دھلتی ہے اسی طرح گناہوں کی نجاست توبہ سے دھلتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، خلاصہ یہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک کپڑا بہت میلا ہو جائے، دھوبی کو دیتے تو دھوبی اس طرح صاف کر کے دیتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ میلا ہی نہیں ہوا تھا، گندا ہی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ ہمارے دل کو دھو دیں گے۔ تو ظاہری نجاست پانی سے دھلتی ہے، باطنی نجاست توبہ سے دھلتی ہے۔ نمبر 7، گناہ کرنے والا اپنی نگرانی پر مامور فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نگرانی کرتے ہیں اور یہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ نمبر 8، گناہ کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر مبارک میں غمگین کرتا ہے۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمارے نبی کو غمگین کرے؟ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ گناہ کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر مبارک میں غمگین کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے جاتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے امتی کے گناہ دیکھتے ہیں تو محبوب علیہ السلام کو غم پہنچتا ہے۔ نمبر 9، گناہ کرنے والا باقی مخلوق کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے، اس لیے کہ گناہ کے صدور سے اللہ رب العزت کی اترنے والی برکتیں بسا اوقات رک جاتی ہے، اسی طرح دوسری مخلوق بھی محروم رہ جاتی ہے۔ مثلا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں تو باقی مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 10، انسان جہاں گناہ کرتا ہے وہ زمین کے اس ٹکڑے کو قیامت کے دن کے لیے اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان جہاں گناہ کرتا ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ کرتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بزرگ فرماتے کہ آج کل ویڈیو کیمروں کا زمانہ ہے، دکانداروں نے بھی اپنی حفاظت کے لیے ویڈیو کیمرے لگا دیے ہیں، کارخانوں میں بھی ویڈیو کیمرے لگ گئے ہیں تاکہ چوری کا خطرہ نہ رہے۔ اگر کوئی ڈاکہ مار کر چلا جائے تو اس کی پوری فلم آٹومیٹیکلی بن رہی ہوتی ہے، پھر اس سے چور کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ ویڈیو کیمرے حفاظت کے لیے لگائے گئے ہیں اور آج چور کو پکڑنا آسان ہو گیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی زمین کا ہر ٹکڑا بھی ویڈیو کیمرہ بن کر گناہ کے اس منظر کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی گئے، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، اس دن کہہ دے گی وہ اپنی باتیں، وہ یعنی
زمین، اس دن کہہ دے گی وہ زمین اپنی باتیں، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان کئی مرتبہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سالک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اسے دوسروں کے بارے میں گناہ کا شک ہو جائے تو وہ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنے نفس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب معرفت بھری بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کو گرا دینا بڑا آسان کام ہے، اور اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرا دینا سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے لوگ ہیں جو فرض کی پابندی بھی نہیں کرتے، وہ خواب میں کسی بزرگ کی شکل کو دیکھ لیتے ہیں تو اسی پر مست ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے خواب بڑے اچھے آتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جو خوابوں کے شہزادے بنتے ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی بنانے کی، سنتوں پر چلنے کی، گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اس سے بڑا عذاب اور اس سے بڑی سزا اور اس سے بڑی خطرناک بات کیا ہوگی کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے کی نظر سے گر جائے، اپنے خالق کی نظر سے گر جائے، اپنے مالک کی نظر سے گر جائے، اپنے پالنہار کی نظر سے گر جائے، اپنے رب کی نظر سے گر جائے، اپنے پروردگار کی نظر سے گر جائیں، اپنے پیارے اللہ کی نظر سے گر جائیں۔ اس سے بڑی خطرناک اور زبردست بات کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نگاہ سے گرتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور سب سے پہلے جو توفیق چھینتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں جو تہجد میں اٹھتے بھی ہیں پھر بھی ان کو دعاؤں کی حلاوت نہیں ہوتی، بلکہ دعا مانگنے کو ان کا دل ہی نہیں کرتا، دعا میں طبیعت ہی نہیں چلتی۔ یہ نہیں، حضرت فرماتے یہ نہیں کہ طبیعت چل نہیں رہی ہوتی، بلکہ وہ چلنے ہی نہیں دی جاتی۔ دن کے گناہوں کی وجہ سے بندہ رات کے عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک شخص حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا، اے دوست تو اپنے دن کے اعمال درست کر لے، اللہ تعالی تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دن کے اعمال کو سنوار لیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا بھی کریں کہ باری تعالی رات کے آخری حصے کو، رات کے آخری پہر کو آپ پر فدا کرنا چاہتا ہوں۔ رات کے آخری پہر کی بطور خاص مناجات کی لذت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دعائیں کرنے کی، معمولات کی پابندی کرنے کی، نمازوں کا اہتمام کرنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائیے۔ اور یہ دعا کر لیجئے اللہ سے کہ اللہ جی آپ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ چلتے پھرتے اللہ کو یہ جملہ کہتے رہے محبت سے، باری تعالیٰ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ اگر ہم اللہ کو پسند آ جائیں گے، اگر اللہ ہی ہمیں ایسا بنا دیں گے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائے، تو پھر تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اس مجلس کی برکت سے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑائے۔
اور آج کی مجلس میں کہنے سننے پڑھنے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو اللہ پورا فرمائے، اور ہم میں سے جو جس مصیبت میں گرفتار ہو اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ مرنے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ گناہوں سے ہر حال میں بچیں گے۔ یہ طے کر لو کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، نفس اور شیطان سے سچی پکی دشمنی کریں گے، اور پچھلے سارے گناہوں سے معافی مانگیے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کیجیے۔ اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے، توبۃ النصوحہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار غسل توبہ کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آئندہ کل دوپہر میں انشاءاللہ 3:30 بجے مجلس شروع ہوگی، رات کی مجلس 10 بجے شروع ہوگی۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔